بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات علماء کرام، دانشوران ذی احترام، بہت ہی بہتر طریقے پر یہ تاریخی سیمینار پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور نقیب ملت محترم المقام جناب اسد الدین اویسی صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانان ہند کے لیے ایک طرح ڈالی ہے کہ پورے ملک میں، ملک کی آزادی میں اور ملک کی خدمت میں مسلمانوں کا جو حصہ رہا ہے، اس حصے کو ہم اپنی جگہ نمایاں کریں۔ لوگ ہماری تاریخ مٹانا چاہیں وہ کوشش کر لیں، لیکن ہم خود اپنی تاریخ لکھیں، اپنی تاریخ بنائیں، اپنی تاریخ کے رخ روشن کو سنواریں اور آراستہ کریں۔ یہ جو آخری نشست ہوئی، اس میں 4 اہم مقالات پیش کیے گئے۔ سارے مقالات بہت اہم تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے مقالہ نگار حضرات اپنی پوری بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے۔ انشاءاللہ جب ان مقالات کا مجموعہ شائع ہوگا ایڈٹ کرنے کے بعد، تو یہ ایک دستاویزی مجلہ ہوگا اور پورے ملک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سبھی مقالے بہت اچھے تھے، لیکن 2 موضوع اس اعتبار سے بہت اہم تھا کہ ان گوشوں پر توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ایک تو ہمارے بزرگ بڑے صاحب قلم حضرت مولانا راہی فدائی باقوی صاحب دامت برکاتہم، تحریک آزادی میں جنوبی ہند کا جو حصہ ہے اس کو انہوں نے بہت بہتر طور پر بیان فرمایا۔ مجھے بھی اس کا اعتراف ہے کہ میں نواب مبارز الدولہ اور حیدرآباد سے مولوی علاء الدین، ان کے علاوہ مولانا نے جن مجاہدین آزادی کا ذکر کیا، ہم لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے جو مولانا نے پیش کی ہے، اور یہ بات بہت افسوس کی بھی ہے کہ جب ہم اس ملک کے علمی اور دینی اور ملی اور دعوتی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو جنوبی ہند کی خدمات کا جس طرح اعتراف ہونا چاہیے، جس طرح اس کو نمایاں کیا جانا چاہیے، اس میں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا۔ کچھ ہم لوگوں کی بھی کوتاہی ہے۔ آدمی جب اپنے بارے میں خود نہیں لکھتا ہے تو دوسرے بھی نہیں لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا مقالہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی معلومات میں گراں قدر اضافہ کیا ہے۔ دوسرا مقالہ ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر رضیع الاسلام ندوی صاحب کا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ خواتین کا مقدمہ بڑی قوت سے پیش کرتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے جنگ آزادی میں مسلم خواتین کے حصے پر جو کچھ لکھا ہے وہ قابل تحسین ہے ماشاءاللہ، اور اس پر لکھنے کی اور اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 2 عنوانات تو ایسے ہیں آج کی اس نشست کے جن کو آپ بہت اچھوتے اور منفرد مقالات کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تحریریں ہیں وہ سبھی بہت محنت سے لکھی گئی ہیں۔ ہمارے دوست پروفیسر سجاد صاحب نے بہت سی پرانی یادوں کو انہوں نے پھر اٹھا دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیوبند کی تحریک ہو یا علی گڑھ کی تحریک، ان دونوں نے اس ملک میں مسلمانوں کو دین سے مربوط رکھنے اور باعزت زندگی گزارنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کوئی انسان غلطی سے معصوم نہیں ہو سکتا۔ اب کن بزرگوں سے کیا چوک ہوئی،
میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں احتساب کرنے کا حق نہیں ہے. ہم کو نئی تاریخ بنانے اور جو کمیاں ہمارے یہاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان مرحوم کو، دونوں ساتھی تھے، مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد تھے، ان کو خط لکھا تھا کہ اگر ہمارے مدرسہ عربیہ دیوبند سے لوگ پڑھ کر آپ کے مدرسہ اسکول میں، مدرسہ علی گڑھ میں وہ جدید تعلیم حاصل کریں تو یہ ان کے لیے بہت مفید ہوگا. سر سید احمد خان کو اتنا تعلق تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو انہوں نے تعزیتی خط لکھا، بہت ہی دردمندانہ اور پرسوز. اور جب انہوں نے علی گڑھ میں تھیالوجی کا شعبہ قائم کیا، دینیات کا شعبہ قائم کیا، تو پہلے ناظم دینیات کے لیے انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور ان کے داماد مولانا عبداللہ انصاری کو علی گڑھ بلایا اور وہ وہاں کے پہلے ناظم شعبہ دینیات بنے. تو یہ سب حضرات مخلص تھے، مختلف کاموں کی ضرورت تھی اور الگ الگ میدانوں میں انہوں نے کام کیا اور آج ہم لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ وقت تو ہے نہیں، یہ میرا مقالہ ہے، فل اسکیپ سائز سے 10-12 صفحات میں ہے، ہندوستان کی آزادی میں علماء کا کردار. اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سراج الدولہ کے عہد سے شروع ہو کر اور 1947 میں جب ملک کے آزاد ہونے سے پہلے کانگریس کی آخری میٹنگ ہوئی اور جس میں تقسیم کی تجویز کو قطعیت دی گئی، اس پورے دور میں علماء کا جو کردار رہا اس ملک کو آزاد کرانے میں اور اس ملک کو متحد رکھنے میں. آج کل ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت چاہیے، تو اکھنڈ بھارت رکھنے کی سب سے زیادہ کوشش اس ملک میں مسلمانوں نے کی ہے اور مسلمان علماء نے کی ہے. اور کئی تحریکیں، جیسے خلافت تحریک کا بھی ذکر آیا، ظاہر ہے کہ اس کو مسلمانوں نے شروع کیا. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اس میں پیش تھے. ریشمی رومال تحریک شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے شروع فرمائی. ترک موالات کی تحریک بڑی اہم تحریک تھی. مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے مال کے بائیکاٹ کا فتویٰ مرتب کیا، پورے ہندوستان سے علماء نے اس پر دستخط کیا. نمک سازی کی تحریک، امبالہ سازش کیس ہوا تھا 1863 میں. اسی طرح آپ دیکھیں جمعیت علماء ہند کا قیام، تحریک مدارس کا قیام جو شروع ہوا، جلاوطن حکومت قائم ہوئی. اگر ان تمام ضمنی تحریکوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو علماء کا بہت نمایاں رول نظر آئے گا. اور شخصیتوں میں آپ دیکھیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اشارہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ فتویٰ دیا اور پھر انہی کے سلسلے کے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ جہاد کیا. اور سید احمد شہید کے مارکہ بالا کوٹ کے بعد اس کا مرکز منتقل ہو گیا صادق پور، عظیم آباد، پٹنہ. وہاں کے علماء اس میں پیش رہے. اور مولانا عنایت احمد کاکوروی، مولانا مفتی صدر الدین آزردہ، علامہ فضل حق خیر آبادی. پھر اس کے بعد علماء دیوبند کی باری آئی. پھر حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک بڑے مصنف ہیں مصر کے شیخ عبد المنعم النمر، انہوں نے ہندوستان کی آزادی پر کتاب لکھی ہے عربی زبان میں، اور انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی ایشیا افریقہ کے دوسرے ملکوں میں جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی اس سے اس اعتبار سے مختلف تھی کہ ہندوستان میں ہمیشہ اس کی لگام علماء کے ہاتھ میں رہی، مذہبی حلقے کے ہاتھ میں رہی. تو
چونکہ یہ طویل مضمون ہے، میں صرف ایک دو اقتباس اس کا آخر میں سنا دیتا ہوں۔ تحریک ترک موالاتی کے موقع سے علامہ شبلی نعمانی نے وہ مشہور نظم کہی جس میں انگریزوں کو چیلنج بھی تھا اور ہندوستان کے حال زار پر غم اور افسوس کا اظہار بھی، کہ کوئی پوچھے کہ تہذیب انسانی کے استادو، یہ ظلم آرائیاں تاکہ یہ حشر انگیزیاں کب تک، کہاں تک لوگ ہم سے انتقابیں فتح ایوبی، دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا نشاں کب تک۔ گاندھی جی کی تحریک نمک سازی اور کھدر پوشی کو بھی علماء نے مذہبی رنگ عطا کیا، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے اجتماع میں 1931 عیسوی میں اس حدیث سے اس پر استدلال کیا جس میں گھاس، نمک اور پانی کو مباح الاصل قرار دیا ہے۔ 1946 میں جو ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی، کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کے اصل محرک مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہی کی تجویز پر کانگریس اور جمعیت علماء نے اس تجویز کو منظور کیا، جس کے نتیجے میں مولانا گرفتار ہوئے اور بہت کچھ ابتلاؤں سے گزرے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مکمل آزادی کا نام پہلی دفعہ مولانا محمد علی جوہری کی زبان پر آیا۔ مولانا نے گول میز کانفرنس لندن میں پوری قوت اور مجاہدانہ جوش کے ساتھ فرمایا، میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے اس وقت لوٹوں گا جب میرے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا پروانہ ہوگا۔ تم مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دے سکتے تو میرے لیے اس سرزمین میں ایک قبر کی جگہ تو دینی پڑے گی۔ اور آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا کہ مولانا محمد علی جوہر کی قبر اس وقت بھی بیت المقدس کے احاطے میں ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کو انگریزوں سے ایسی نفرت تھی کہ فرماتے تھے، انگریزوں سے جنگ کرنا جزو ایمان ہے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک انگریز یہاں سے چلا نہ جائے۔ مولانا حسین احمد مدنی فرمایا کرتے تھے، میرا بس ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے انگریز، اگر کوئی کتا بھی کسی انگریز بہادر کو کاٹ کھائے یا اس پر بھونک دے تو مجھے اس لیے خوشی ہوگی کہ اس کا اور میرا مشن ایک ہے۔ میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذہب کے پریمیوں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ اس ملک میں مذہب کی خیر صرف اس صورت میں ہے کہ انگریزوں کو ہم اس ملک سے نکال باہر کریں۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزوں سے نفرت کا حال یہ تھا کہ کہا کرتے تھے، میں تو اس چونٹی کو بھی شکر کھلاؤں گا جو کسی بہادر انگریز کو ڈس لے۔ انگریز دشمنی میرے سانس کے ساتھ ہے، دین کی دیگر فرائض کی طرح انگریز سے جنگ کرنا ایمان اور ان کی فوجی طاقتوں سے ڈرنا کفر ہے۔ جنگ کرنا ایمان اور ان کی فوجی طاقتوں سے ڈرنا کفر ہے۔ اصل میں یہ غیر معمولی رد عمل تھا جو اس زمانے میں ہندوستان کے قائدین تھے اور جن حالات سے ہندوستان گزرا تھا، تو اسی لیے بہت زیادہ تلخی اس میں محسوس ہوتی ہے۔ اب اخیر میں اس تحریک آزادی کے گلے سرسبز مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس نے زندگی کے اکثر حصے قید و اسارت کی دیواروں میں بسر کیے، رفیق حیات کے جنازے میں شرکت سے بھی محروم رہے، اور جس نے الہلال والبلاغ کے ذریعہ ہندوستان کے تن مردہ میں ایک نئی روح پھونک دی اور نئی زندگی پیدا کر دی، جس کی رات کی کروٹیں اس مقصد کے لیے بے سکون تھیں اور جس کی نم آنکھیں ہر صبح و شام آزادی وطن کے ترانے گاتی تھیں اور دلوں کے ساز کو چھیڑتی تھیں، اور کانگریس کے اونچے لیڈروں میں جس نے سب سے آخر کراہت خاطر کے ساتھ ملک کی تقسیم کو گوارا کیا تھا۔
ڈاکٹر تارا چند مولانا آزاد کے بارے میں لکھتے ہیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی پوری قوت، اپنی بے مثال خطابت، اپنے متوازن نظریے، اپنے عاقلانہ مشورے، اپنی وسیع النظر حب الوطنی، اپنا ابلتا ہوا جوش، اپنا احساس برتری، اپنی مقصدیت، یہ سب انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر تارا چند کا یہ اعتراف ایک ایسی حقیقت کا اعتراف ہے جو مہر نیمروز سے بھی زیادہ روشن اور تابناک ہے، اور ہندوستان کی تاریخ آزادی ہمیشہ اس مرد مجاہد کو بھی یاد رکھے گی جس نے آزادی کی اس جد و جہد میں بھرپور شرکت کی، اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے آخری اجلاس میں بھی جو 600 ارکان پر مشتمل تھی، تقسیم ملک کی تجویز کی شدت سے مخالفت کی، لیکن ایک آواز بھی اس کی تائید میں نہ اٹھ سکی۔ میری مراد مولانا حفظ الرحمن سہاروی سے ہے۔ افسوس کہ ان شہدائے قوم اور جانثاران ارض وطن کا نام تک آج زبان پر نہیں آتا، لیکن یہ سعید روحیں آج کے ہندوستان سے ضرور کہتی ہوں گی، تیرے نکھرے عارضوں میں، تیرے سورے گیسوؤں میں میری صبح کی چمک ہے، میرے شام کی سیاہی، تجھے گر یقین آئے تو میں آئینہ دکھا دوں، تیرا حسن دے رہا ہے میرے عشق کی گواہی۔ تو میں تمام مقالہ نگار حضرات کا شکر گزار ہوں، اور اس آخری نشست کے ایک مقالے میں ضمنی طور پر جو میں نے دیوبند اور علی گڑھ پر تبصرہ کیا ہے، اس کا مقصد اس کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے۔ آدمی اپنے ماضی سے سبق لے کر مستقبل کی تعمیر کرتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں ہماری توجہ کے مستحق دوسرے موضوعات ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے بالغ نظر اور عالی قدر قائد محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ یہ اہم پروگرام انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ یہ حرف آغاز ہے، اور تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اس وقت جس طرح اس ملک کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام کھڑچنے کی اور ان کو فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کوششوں کو ناکام و نامراد فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔